الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محتشم، ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈو۔ حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ملتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ رات ہمیں اس چیز کو سننا ہے کہ یہ رات ہمیں ملی کیسے ہے۔ یہ آج کل کے ملا بکواس یہ کرتے ہیں کہ اولیاء کون ہوتے ہیں۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہر بات پہ تاریخ کہتے ہو، کیا کبھی یہ لیلۃ القدر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا کہ یہ فضیلتوں والی، افضلوں والی، قدروں والی رات ہمیں کیسے ملی ہے؟ اس کی تاریخ کو اٹھاؤ، ذرا دیکھو۔ یہ رات قدر والی ہے، یہ قدر والی کتاب میں نازل ہوئی، یہ قدر والے رسول پر نازل ہوئی اور قدر والی امت پر نازل ہوئی۔ اور یہ قدر والی رات کو قدر والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کن قدر والوں کی ہے۔ اب یہ قدر کی رات کیسے ہمیں نصیب ہوئی، یہ ذرا سنیں۔ ایک انبا آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک بنی اسرائیل کے بابے کی بات شروع ہوئی، اللہ کے ولی کی۔ آج تم کہتے ہو بابے ہے کوئی نہیں، بھائی سنو، بنی اسرائیل کا بابا ہو، اس کی فضیلت میرے حضور بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی فضیلتیں بیان کرنا سنت رسول ہے، اور اس پر فضیلتیں اتارنا یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ سنو بابے کیا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک بابے کی بات بتا رہا ہوں۔ بعض نے کہا اس کا نام شمعون تھا، بعض نے کہا اس کا نام شمسون تھا۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام اس اللہ والے کی گفتگو فرما رہے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے 1000 مہینے ہتھیار بند رہا اللہ کی راہ میں، اس نے اپنے ہتھیار نہ کھولے۔ تو صحابہ یہ سن کے تعجب ہوا ان کو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ، ان کی عمریں ہم سے زیادہ، ان کے نیک امال ہم سے زیادہ، ہماری عمریں بھی کم ہیں، ہمارے پھر امال بھی کم ہوں گے، نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ اتنے میں ایک بزرگ کی بات کرتے ہوئے، اس بات کو غور سے سننا ہے کہ اس بزرگ کی، اللہ والے کی بات کرتے ہوئے، اس بابے کی بات کرتے ہوئے اللہ کی ذات نے آقا کریم علیہ السلام کو فرمایا ہے میرے حبیب اپنے بندوں سے کہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم تمہیں ایک رات ایسی عطا کریں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ صرف ایک رات کا تذکرہ ہے یہاں پر، ایک رات ایسی دوں گا کہ جو ان کی 1000 راتوں سے بہتر ہوگی، 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ تمہارا امتی اگر اس رات کو پا لے اور میرے آگے سجدہ کر جائے، اس کا سجدہ ایک طرف، اس کے 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، بھئی یہ شان ملی۔ سنو، یہ ابھی بنی اسرائیل کے بابے کی فضیلت ہے کہ بنی اسرائیل کا بابا عبادتیں کرے، اس کا خیر والا ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کرے۔ اللہ اتنا فضل دیتا ہے کہ قدر والوں کو قدر والی رات عطا کرتا ہے۔ پھر سوچو کہ جو محبوب خدا کی امت کے بابے ہوں ان کا کیا مقام ہے۔ اے اولیاء پر بھونکنے والے، ایک کمرے اور ایک کیمرے کو لے کر بیٹھنے والے،
اب تو کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں تم مناظرہ نہیں کرتا، اب تمہارے ہر بچے کے موبائل میں میں آتا ہوں. بھائی موبائلوں سے بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سامنے بیٹھنے سے. تو کبھی سامنے تو آ، تو کبھی کسی اللہ والے کے پاس تو آ، وہ پھر تجھے بتائیں گے اللہ والے ہوتے کون ہیں. بھائی اللہ کی ذات نے تجھے اور مجھے کہا کہ اے بندو مجھ سے ڈرو، قرآن میں کہا، مگر دوسری جانب کیا کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اللہ والے ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا قرب پا چکے ہیں، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پا چکے ہیں، پھر ان کو یہ مقام ملے ہیں. بھائی کوئی ایسے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوا، ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں کہتے. جس کو شریعت کا نہ پتا ہو، جس کو کوئی سنت کا پتا نہ ہو، جس کو گفتگو کا پتا نہ ہو، جس کو ادب کا پاس نہ ہو، ہم اس کو اللہ والا نہیں کہتے. بھئی اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا ہر سانس عشق مصطفیٰ میں گزرتا ہے، جس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، جس کا ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے. تم کس اللہ والے کی بات کرتے ہو؟ بھائی تمہارے بابے شے نہیں ہوں گے، ہمارے تو بہت بڑی شے ہیں. تم کبھی کسی اللہ والے کے آگے آگے بیٹھو تو صحیح. بھئی میں ادنا سا ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ کبھی تم مجھ سے مناظرہ کر کے دیکھ لے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست قدرت کے توسل سے اور اولیاء کی نگاہ سے تمہیں ایسا بچھاڑیں گے، تمہاری نانی تمہیں یاد دلا دیں گے. بھئی یہ کیمروں میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اتنے ہی سچے ہو نا، اتنی ہی تمہارے پاس علم کی دولت آ گئی، پھر آؤ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھو، پتا لگے گا کس کا علم صحیح ہے کس کا غلط ہے. یہ 4 کتابیں آگے رکھ لو اور اپنی مرضی سے کوئی بھی حدیث اٹھا لو، چاہے وہ موضوع ہو چاہے وہ ضعیف ہو، جون سی مرضی، بس جی کتاب میں لکھا ہے. بھئی یہ دلائل نہیں ہوتے. یا قرآن میں دیکھ لیا گفتگو کسی اور بات کی ہے، آیت مبارکہ اور کوئی اٹھا لی تو کہہ دیا یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے. بھئی ایسے نہیں ہوتے. جب مناظرہ کرنے بیٹھو گے نا، تمہیں پتا چلے گا کون سی گفتگو کہاں سے اٹھاتے ہیں، کون سی دلیل کہاں سے اٹھاتے ہیں. اے لوگوں میں تم سے کہتا ہوں، ان جیسے جاہلوں کی باتوں میں نہ آؤ. یہ لوگ دماغ کو موف کر دیتے ہیں اور پھر تم لوگ بھی بڑے مزے سے کہتے ہو جی اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے جی، یہ حق پہ ہے. کیسے؟ بھئی بدر کا میدان سوچو، مسلمان کتنے تھے، کفار کتنے تھے. اب تم کیا کہو گے؟ کافروں کی تعداد زیادہ تھی، وہ حق پہ تھے. بھئی مسلمان 313 تھے، مگر اللہ نے اس کا ساتھ دیا جو حق پہ تھا، جو مسلمان تھے ان کا ساتھ دیا، ان کو فتح عطا کی. بھئی خالی فین فالوئنگ نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق پہ کون ہے. اب دیکھو میدان کربلا، یزید کی فوج کتنی تھی، امام حسین پاک کے ساتھ کتنے تھے. اب کیا کہو گے یزید سچا تھا؟ نہیں. بھائی ان چیزوں کو سمجھا کرو، اپنے دماغوں کو ذرا کھول کے رکھو، ہر کسی کی بات میں آنا چھوڑ دو، بلکہ ان باتوں کو لے کر چلو جو اللہ کی ذات نے فرمائی وہ حق ہیں، جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حق فرمائی وہ حق ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ حق ہے. بھائی ان باتوں پہ چلو اور اولیاء کے پاس بیٹھا کرو. میرے حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جس صحبت میں بیٹھو گے قیامت کے روز اسی صحبت میں اٹھائے جاؤ گے. تم کہتے ہو بابے شے کوئی نہیں، احادیث میں آیا کہ قیامت کا روز ہوگا، سب اللہ کے اولیاء جو ہوں گے ان کو آواز دی جائے گی اپنے مریدوں کو لے کے جنت میں چلے جاؤ، یا مریدین کو کہا جائے گا اپنے اپنے پیروں کے پیچھے آ جاؤ. اماموں کو آواز دی جائے گی اے اماموں سامنے آ جاؤ، اور مقتدیوں کو کہا جائے گا جاؤ اپنے اپنے امام کے پیچھے ہو جاؤ. پھر یہ کیا بات ہے؟ اگر تو بابے کچھ نہ ہوتے، اگر اولیاء سچے نہ ہوتے، کبھی حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے. خدارا ان لوگوں کی باتوں سے نکل جاؤ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے بندے تو گم گیا ہے، واپس لوٹ کر آ، تیرے لیے توبہ کے دروازے کھلے، واپس تو آ.
بھائی اس لیے سچے دین کی طرف واپس آؤ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قدر والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی ذات ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.